پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو ایک سال گزر چکا۔ پہلگام کا جو ایک فال فلیگ آپریشن تھا، یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جو کھوکھلی سوچ ہے، جو سوچ بے منطقی ہے، جو ایک جھوٹی انا اور تکبر اور ایک ہرس میں گھری ہوئی سوچ ہے۔ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کو بیرونی معاملات بنا کر پیش کرتے ہیں اور اپنے بیرونی معاملات کو اپنے اندرونی معاملات بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اس کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، بین الاقوامی سطح کا ایشو ہے، وہ ایک بیرونی ایشو ہے، اس کو وہ اندرونی معاملہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جو ایک کھوکھلی سوچ ہے اور جو ایک مکاری ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ جو بھارت کی ایک تاریخ ہے فالس فلیگ آپریشنز کی، کہ ایک کھوکھلی نعرے بازی کے اوپر اور ایک بالکل بھونڈے طریقے سے یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ بھارت دہشت گردی کا پروموٹر رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کا وکٹم رہا ہے، تو پہلگام میں جو بھارتی دہشت گردی کا نشانہ بنے، ہم ان شہریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں اور اظہار افسوس بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کھل کر یہ کہا کہ پہلگام کے واقعے کی ایک امپارشل اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لی جائے۔ ہماری نیت ٹھیک تھی، ہمارا عزم ٹھیک تھا، اس لیے پاکستان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بین الاقوامی سطح پر غیر جانبدار اور منصفانہ انکوائری کی پیشکش کی، اور اس انکوائری سے بھارت کا انکار یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور بھارت کے پاس اس کے جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہیں۔ آج کے دن تک پہلگام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نہ ثبوت بھارت دے سکا ہے، نہ شواہد فراہم کر سکا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب ہے پہلگام کو لے کر۔ اور بہت سارے سوالیہ نشان جو پہلگام کے واقعے پر لگے، جیسے کہ پہلگام کا واقعہ جیسے ہی ہوا اس کے 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ایف آئی آر رجسٹر کر لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا متن پہلے سے تیار تھا، وہاں سے جو پولیس اسٹیشن تھا وہ بہت دوری کے اوپر تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے اس کی ایف آئی آر 10 منٹ کے اندر رجسٹر کر لی، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ بعد میں نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا نے بلکہ بھارت کی سول سوسائٹی نے، بھارت کے سیاست دانوں نے اور بھارت کے تھنک ٹینکس نے اس پر بہت سوالات اٹھائے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ نہ وہاں پر کوئی سیکیورٹی تھی اور 10 منٹ کے اندر اس کی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی، اور بغیر ثبوت، بغیر شواہد، بغیر انکوائری، بغیر جانچ پڑتال کے فی الفور پاکستان پر الزام دھر دیا گیا، اور پاکستان نے جواب میں جب انکوائری کا کہا تو بھارت کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ اس طرح کے جو جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، اس پر جو ایک جھوٹا بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کو بیچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے بھارتی حکومت کی آج تک ناکامی نظر آتی ہے کہ وہ اس پر بیانیہ بھی نہیں بنا سکے، کیونکہ اس پورے فالس فلیگ آپریشن یہ جھوٹا آپریشن تھا، اور ان کے پاس نہ کسی قسم کے شواہد تھے، نہ ثبوت تھے، اور جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے یہ آرگنائز کیا اس کی ایک ایک چیز کھل کے سامنے آتی رہی، اور آج تک بھارت یہ ثابت ہی نہیں کر پایا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنے آرگیومنٹس کے لیے کوئی ایسے شواہد پیش کر سکا ہے جس سے وہ ثابت کر سکے اپنی بات کو، اور آج تک دنیا سوال پوچھ رہی ہے اور بھارت کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ سوچ کی پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو ایک سال گزر چکا۔ پہلگام کا جو ایک فال فلیگ آپریشن تھا یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جو کھوکھلی سوچ ہے، جو سوچ بے منطقی ہے، جو ایک جھوٹی انا اور تکبر اور ایک ہرس میں گھری ہوئی سوچ ہے۔ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کو بیرونی معاملات بنا کر پیش کرتے ہیں اور
اپنے بیرونی معاملات کو اپنے اندرونی معاملات بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اس کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، بین الاقوامی سطح کا ایشو ہے، وہ ایک بیرونی ایشو ہے، اس کو وہ اندرونی معاملہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جو ایک کھوکھلی سوچ ہے اور جو ایک مکاری ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ جو بھارت کی ایک تاریخ ہے فالس فلیگ آپریشنز کی، کہ ایک کھوکھلی نعرے بازی کے اوپر اور ایک بالکل بھونڈے طریقے سے یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ بھارت دہشت گردی کا پروموٹر رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کا وکٹم رہا ہے، تو پہلگام میں جو بھارتی دہشت گردی کا نشانہ بنے، ہم ان شہریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں اور اظہار افسوس بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کھل کر یہ کہا کہ پہلگام کے واقعے کی ایک امپارشل اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لی جائے۔ ہماری نیت ٹھیک تھی، ہمارا عزم ٹھیک تھا، اس لیے پاکستان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بین الاقوامی سطح پر غیر جانبدار اور منصفانہ انکوائری کی پیشکش کی، اور اس انکوائری سے بھارت کا انکار یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور بھارت کے پاس اس کے جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہیں۔ آج کے دن تک پہلگام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نہ ثبوت بھارت دے سکا ہے، نہ شواہد فراہم کر سکا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب ہے پہلگام کو لے کر۔ اور بہت سارے سوالیہ نشان جو پہلگام کے واقعے پر لگے، جیسے کہ پہلگام کا واقعہ جیسے ہی ہوا اس کے 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ایف آئی آر رجسٹر کر لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا متن پہلے سے تیار تھا، وہاں سے جو پولیس اسٹیشن تھا وہ بہت دوری کے اوپر تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے اس کی ایف آئی آر 10 منٹ کے اندر رجسٹر کر لی، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ بعد میں نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا نے بلکہ بھارت کی سول سوسائٹی نے، بھارت کے سیاستدانوں نے اور بھارت کے تھنک ٹینکس نے اس پر بہت سوالات اٹھائے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ نہ وہاں پر کوئی سیکیورٹی تھی اور 10 منٹ کے اندر اس کی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی، اور بغیر ثبوت، بغیر شواہد، بغیر انکوائری، بغیر جانچ پڑتال کے فی الفور پاکستان پر الزام دھر دیا گیا، اور پاکستان نے جواب میں جب انکوائری کا کہا تو بھارت کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ اس طرح کے جو جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، اس پر جو ایک جھوٹا بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کو بیچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے بھارتی حکومت کی آج تک ناکامی نظر آتی ہے کہ وہ اس پر بیانیہ بھی نہیں بنا سکے، کیونکہ اس پورے فالس فلیگ آپریشن یہ جھوٹا آپریشن تھا، اور ان کے پاس نہ کسی قسم کے شواہد تھے، نہ ثبوت تھے، اور جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے یہ آرگنائز کیا اس کی ایک ایک چیز کھل کے سامنے آتی رہی، اور آج تک بھارت یہ ثابت ہی نہیں کر پایا